ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے کشمیر کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. پچھلے 70 سال سے جس طرح کشمیر پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو پچھلے 5 سے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ ہی تو بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, نہ ہی کھانا دیا جاتا ہے, نہ ہی ان کا ہیلتھ کا کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی. بیسکلی کشمیر ایک کرفیو لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج جتنے جو لوگ یہاں آئے ہیں, یہ جتنے سے بھی چل کر آئے ہیں, تھوڑا چل کر آئے ہیں, دور سے چل رہے ہیں, اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے, ان کشمیریوں کے لیے یہ ضرور مددگار ہوگا. اس کے بعد جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان کا کشمیر پہ بھی بڑا ناز ہے, برطانیہ کے اندر بھی وہ بڑا اپنا نام رکھتے ہیں. میری مراد صدر نارتھ زون لبریشن لیگ چودھری شبیر قمر زمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری شبیر قمر زمان صاحب, صدر نارتھ زون لبریشن لیگ. السلام علیکم. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. عظیم محفل السلام علیکم. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب جو ہے یونائٹڈ فار کشمیر کے بینر تلے آرٹیکل 370 اور 35A پہ اس کا انعقاد پذیر کیا گیا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آرٹیکل ختم کیوں کیا گیا ہے. آیا اس کا قصوروار بھارت ہے یا ہم خود ہیں؟ ہم نے کبھی یہ چیز پہ نوٹ نہیں کیا ہے. کشمیر کی جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کہاں گئے. ہم کشمیریوں نے کیا کیا کہ ہم نے پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیز تھیں ان کو کشمیر میں امپورٹ کیا, اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں تھیں جو کشمیر کا مسئلہ صحیح معنوں میں اجاگر کر سکتی تھی ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ کھلا ہو مکہ نہیں کہلاتا ہے. مکہ تب بنتا ہے جب ایک ہاتھ ایسے ہو, سب انگلیاں ایسے ہو. تو ہم کشمیریوں کو یونائٹڈ ہونا پڑے گا, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے, ہم نے چھوٹی چھوٹی تحریکیں بنائی ہوئی ہیں جو اپنے طور پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے فنکشن سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہے. کشمیر کا مسئلہ صحیح معنوں میں جو ہے ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے سوشل میڈیا بھی ہے, ٹیلی ویژنز بھی ہیں, ریڈیوز بھی ہیں. مگر ہم کشمیری کسی بھی پلیٹ فارم کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو خدایا آگے بڑھے, ایک ہو جائیں, اس طرح ہو جائیں, ایک قوم بن جائے, علاقائی سیاست کو چھوڑ دیں, برادریزم سے نکل جائے. اور آزادی جو ہے نا, یاد رکھیے گا, کبھی مانگنے سے نہیں ملتی ہے, چھین کر لینی پڑتی ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا, چونکہ یہاں پر حاجی صاحب بھی موجود ہے, باقی بھی موجود ہے, آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے UK پہ جو صرف کشمیری عوام کا ہے, لیبلڈ آز کشمیری ہے, ریڈیو اپنی آواز, اور اس کے ساتھ ہی مارکا ٹی وی جس پہ کشمیر ٹی وی براڈ کاسٹ کر رہا ہے جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ ہے. اس پہ آپ آئیں, جتنے کشمیری لیڈرس ہیں, کشمیری کمیونٹی ممبرس ہیں, ہماری عوام ہیں, آپ آئیں اور اس پہ بیٹھ کے اس طرح کے پلیٹ فارمس کا استعمال کریں, اور جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو لے کے آگے آئیں. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت اور پاکستان میں سرحدی تنازع ہے. بالکل سرحدی تنازع نہیں ہے, یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. میرا یہی آپ سے درخواست ہے میری جو ہے کہ آپ سبھی ایک قوم بن کے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یونائٹڈ فار کشمیر کی انتظامیہ کو. ہر سال کے سال میں کئی ایونٹس ہوئے کرتے ہیں, مگر جب اس طرح کی کم عوام میں دیکھتا ہوں تو یقین کیجیے گا ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مسئلہ کشمیر صحیح معنوں میں بتلائیں گے کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں مسئلہ کشمیر آگے پیش کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر لیجیے, میرا اور خالد صاحب کا مسئلہ ہو اور کوئی کہے گا کہ نیکسٹ ڈور والے یا نیبرز آ کے ہمارا مسئلہ حل کریں گے, تو یقین کیجیے گا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے.
مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم مل بیٹھیں گے اور اپنا کیس جو ہے یونائٹڈ نیشن میں ہم خود پیش کریں گے. ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ ہمیں عقائد سے نکل کر ایک قوم بننا پڑے گا, تب جا کر کشمیر آزاد ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ جناب چودھری شبیر قمر زمان صاحب. بالکل جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ براڈ فورٹ کے اندر یا سراؤنڈنگ ایریا میں کتنی بڑی تعداد میں کشمیر پاکستانی رہتے ہیں. جب بھی یہ 5 اگست ہو, 5 فروری ہو, 27 اکتوبر ہو, تو بڑے گنے بنے لوگ ہوتے ہیں. شبیر صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں یہی لوگ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور اللہ ان کی دعاؤں سے, ان کی برکت سے کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے. اس کے بعد